اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سے ایک جو نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم صحافت کی کتاب، جو بی اے جو کلاس ہے اس کے لیے آپشنل جو مضمون ہے صحافت کا، جرنلزم، اس کا انشاءاللہ اس کتاب کا ہم متن پڑھنے جا رہے ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی کے طلاب کے لیے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب کا متن پڑھنا، کیونکہ یہ جو ہے متن بھی اس کا سلیس ہوتا ہے، کوئی اتنی پیچیدہ ابحاث نہیں ہوتی کہ جن کو سمجھانے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہو، بلکہ بس ہم سرسری طور پر اس کا مطالعہ کرتے جائیں گے، متن پڑھتے جائیں گے، اور اگر کہیں پہ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بھی سمجھانے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے صحافت اور صحافت کا ارتقاء۔ تحریری ابلاغ جو ہیں، ابلاغ ان کو ذکر کر رہے ہیں، ریٹن کمیونیکیشن۔ اب ان میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ سارا کچھ بتائیں گے۔ اس میں آپ ذکر کرتے ہیں، ہم بعض اوقات اپنے خیالات و نظریات کو صرف اپنے آپ تک محدود رکھنے کی خاطر انہیں تحریر کی صورت دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے اس تحریر کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ مثلا لوگ جب ڈائری لکھتے ہیں تو دوسروں کی نظروں سے اسے پوشیدہ رکھتے ہیں، چونکہ تحریر کے ذریعے تو خود سے ابلاغ کیا تھا، دوسروں کو تو اس میں شریک نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے خط لکھ کر پھاڑ دینا ابلاغ کی یہ پہلی قسم، یعنی انسان کا اپنے آپ سے ابلاغ سب سے زیادہ ابتدائی اسٹیج پر ہے، اور یہی اسٹیج انسان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ ابلاغ کے دوسری اقسام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ذاتی ابلاغ کو علم نفسیات میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور علم نفسیات ہی سے اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے چینل، واسطہ یا ذریعہ ایک سورس ہے۔ ذاتی ابلاغ چونکہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اس لیے اسے اپنی بات کہنے کے لیے کسی بھی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ہی بغیر کسی واسطے کے یا ذریعے کے ابلاغ کا عمل مکمل کرتا ہے۔ دوسرا دو طرفہ ابلاغ یا بین التشخصی ابلاغ۔ ابلاغ کی وہ قسم جس میں صرف دو افراد باہم تبادلہ خیال یا اظہار معلومات کرتے ہیں، یہ ابلاغ گفتگو خط و کتابت یا ٹیلی فون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ دو طلباء کے باہم گفتگو یا دو افراد کی ٹیلی فون پر بات بین التشخصی ابلاغ کی بہترین مثال ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں دو طرفہ ابلاغ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دو طرفہ ابلاغ ہی کی بدولت معاشرت تخلیق پایا اور انسان کو معاشرتی حیوان سے اشرف المخلوقات کا رتبہ ملا۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے دو طرفہ ابلاغ کا سہارا لیتے ہیں۔ لڑائیاں اور جھگڑے دو طرفہ ابلاغ کی ناکامی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان دو طرفہ ابلاغ نہ کرے تو وہ اپنے خیالات و نظریات اور تجربات دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دو طرفہ ابلاغ کو ختم کر دیا جائے تو انسان کی ترقی کا عمل جمود کا شکار ہو جائے گا۔ مختلف تجربات، خیالات، نظریات اور راز ایک ہی سینے میں دفن ہو کر رہ جائیں اور معاشرہ ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ دو طرفہ ابلاغ ہی کی بدولت ہم معلومات و تجربات میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ غیر انسانوں اور بے جان اشیاء سے ابلاغ۔ اگر ہم کسی بھی انسان کے روزمرہ معمولات کا جائزہ لیں تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ انسان کے علاوہ غیر انسانوں سے بھی ابلاغ کرتا ہے۔ حیوانوں سے ابلاغ۔ حیوانات سے ابلاغ۔ حیوانات میں چرند اور پرند دونوں طرح کے جاندار آ جاتے ہیں۔ انسان عام طور پر ان حیوانات سے ابلاغ کرتا ہے جو پالتو ہیں۔ ان جانوروں میں بھینس، گائے، گھوڑے، بلیاں، کتے، بھیڑ، بکری، کبوتر،
بٹیر، تیتر وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ لوگ ان جانوروں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور ان سے اکثر اوقات بات چیت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کو ڈانٹتے ہیں۔ یہ جانور انسان کا کہا بھی مانتے ہیں، اگر اسی طرح ابلاغ کا عمل تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ خونخوار جانوروں سے انسان ابلاغ کرتا ہے۔ شیر جیسے وحشی جانور کو بھی رنگ ماسٹر سرکس میں اپنی بات سمجھا لیتا ہے۔ نباتات سے ابلاغ، ایسے لوگ جو پھولوں اور پودوں سے محبت کرتے ہیں وہ ان کی اپنے بچوں کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور بچوں ہی کی طرح ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کا مظاہرہ ہم مالی یا دوسرے شوقین حضرات کے کام کے دوران دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ پھولوں کی خوبصورتی وغیرہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے لیے یہ شعر ملاحظہ ہو جس میں شاعر پھول اور کلی سے بات کرتا ہے، کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ میر کا شعر ہے جس میں شاعر گفتگو کر رہا ہے گل سے، اور گل سے جب گفتگو کرتا ہے تو کہا میں نے گل کو کہ ہے کتنا ثبات، یعنی گل پھول جو ہے اس کو کتنا ثبات ہے اور وہ کب تک باقی رہتا ہے، کب تک ثابت رہتا ہے۔ تو کلی نے یہ سن کر تبسم کیا ہے اور وہ مسکرانے لگی ہے۔ بے جان اشیاء سے ابلاغ، جانوروں اور پودوں کے علاوہ انسان خود بے جان اشیاء سے بھی ابلاغ کرتا ہے، جیسے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس مصرعے میں شاعر دیوار سے ابلاغ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم روزمرہ معمولات کے دوران اینٹ، پتھر، دیوار، مشین وغیرہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز سے اندھیرے میں ٹکرا جائے تو اس چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، حالانکہ بے جان چیز نہ تو سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ انسان بوقت ضرورت ہر چیز سے ابلاغ کرتا ہے اور اپنے خیالات کو خارجی دنیا میں منتقل کرتا ہے۔ بے جان اشیاء اور غیر انسانوں کا ابلاغ، جس طرح ہم بے جان اشیاء سے ابلاغ کرتے ہیں اسی طرح بے جان اشیاء بھی ہم سے ابلاغ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں قومی یادگاروں کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ مینار پاکستان تحریک آزادی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سمٹ مینار اسلامی سربراہی کانفرنس کی یادگار ہے۔ اس طرح قدیم یادگاریں اور مقابر اس پورے عہد کی داستان بیان کرتے ہیں جس کی وہ یادگار ہیں۔ عجائب گھر ٹیکسلا اور ہڑپا، مونجودڑو وغیرہ ایک پورے عہد کی لازوال تصویر کی عکاسی کرتے اور انسان سے بالواسطہ ابلاغ کر کے معلومات پہنچاتے ہیں۔ ابلاغ عام اور ابلاغ عام کے جو ذرائع ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف، یہ ابلاغ کی وہ اہم ترین قسم ہے جس میں پیغام ایک شخص یا ادارے سے لوگوں کی وسیع تعداد تک کسی چینل کی وساطت سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اشتراک معلومات، نظریات، خیالات، تجربات کے تبادلے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ابلاغ کی یہ قسم چونکہ اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے، اس لیے یہ ابلاغ کی دوسری تمام اقسام سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کجا ایک انسان کا دوسرے کی رائے کو متاثر کرنا اور کہاں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا۔ ابلاغ عام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: قلیل گروہی ابلاغ اور کثیر گروہی ابلاغ۔ قلیل گروہی ابلاغ عام، قلیل گروہی ابلاغ سے مراد ابلاغ کی وہ قسم ہے جس میں سامعین ایک چھوٹے گروپ پر محیط ہیں، ان میں استاد کا طلباء سے خطاب قلیل گروہی ابلاغ کی ایک مثال ہے۔ ابلاغ کی اس قسم سے خیالات اور نظریات یا جذبات کو سامعین یا ناظرین تک پہنچانے میں کسی ذریعے ابلاغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی تربیت کے لیے جو چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بھی ایک آدمی دوسرے لوگوں سے ابلاغ کرتا ہے اور اپنے خیالات اور نظریات اور احساسات دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ دفتر میں کارکنوں کی میٹنگ بھی قلیل گروہی ابلاغ کی ایک قسم ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا بعض اوقات صرف ایک آدمی بولتا ہے اور دوسرے سنتے ہیں، اور بعض دفعہ تمام لوگ بات چیت میں کسی نہ کسی حد تک شرکت کرتے ہیں۔ قلیل گروہی ابلاغ کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں شرکاء کی طرف سے رد عمل فوری ہوتا ہے۔ کثیر گروہی ابلاغ عام، کثیر گروہی ابلاغ میں ابلاغ کا عمل وسیع پیمانے پر محیط ہوتا ہے۔ ابلاغ کی اس قسم میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تک اپنے نظریات، احساسات یا خیالات پہنچائے جاتے ہیں۔ ابلاغ کی اس قسم میں ریڈیو، فلم، ٹی وی،
جلسہ عام، پوسٹر، پمفلٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ کثیر گروہی ابلاغ میں پیغام دینے والا سینڈر کوئی نہ کوئی چینل ضرور استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس چینل کے بغیر وہ کثیر گروہی ابلاغ نہیں کر سکتا۔ ابلاغ عام کے ذرائع۔ ابلاغ عام ابلاغ ہی کی ایک قسم ہے جس سے وسیع پیمانے پر ابلاغ کرنے کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی ایک محدود تعداد ہو تو بغیر کسی ذریعے یا واسطے کے ابلاغ ممکن ہے، مگر جب ایک بہت بڑے ہجوم سے یا لاکھوں کی تعداد میں افراد سے ابلاغ کرنا ہو تو اس کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوتا ہے ہم اس کو انگریزی میں میڈیم کہتے ہیں۔ ابلاغ عام کے چونکہ متنوع ذرائع ہیں، اس لیے ان ذرائع کے لیے میڈیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذرائع ابلاغ عام کو دو مختلف میڈیاز میں تقسیم کر سکتے ہیں: مطبوع ذرائع ابلاغ عام اور الیکٹرانک ذرائع ابلاغ عام۔ مطبوعہ صحافت۔ ماہرین صحافت کے مطابق مطبوعہ صحافت سے مراد ایسے صحیفے ہیں جو باقاعدگی سے مختلف وقفوں کے بعد شائع ہوتے ہیں۔ اب ہم مطبوعہ صحافت کے مختلف اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ روزنامے، ڈیلی نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں۔ روزنامے آج کی ترقی یافتہ دور میں ابلاغ عام کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اخبار بینی کا جذبہ لوگوں میں اس قدر ہے کہ جو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ دوسروں سے مانگ کر یا لائبریری میں جا کر اخبار پڑھتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ بھی اخباری خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں، چونکہ ذرائع ابلاغ کی ترقی کی بدولت دنیا بھر کی اہم خبریں بہت جلد ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ہم ان کا انتخاب ان روزناموں میں پڑھتے ہیں۔ یہ روزنامے عوامی تفریح، اطلاعات، معلومات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں اور رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی ترقی اور معاشرتی فلاح و بہبود اخبار کے پیش نظر رہتی ہے، لہذا اگر یہ کہا جائے کہ اخبار معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہفتہ روز اخبار۔ ہفتہ روز اخبار اگرچہ آج کل زیادہ اہم نہیں رہی، مگر صحافت کی ابتداء کے بارے میں تحقیق نے ثابت کر دیا کہ صحافت کی ابتداء ہفتہ روز اخبارات یا 15 روز اخبارات سے ہوئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب معلومات کے ذرائع محدود تھے، مگر آج کل کوئی خبر دوسرے دن بلکہ چند لمحوں بعد خبر نہیں رہتی، اس لیے ہفتہ روز صحافت کی افادیت کم ہو گئی ہے۔ اب ہفتہ روزہ اخبارات میں مستقل نوعیت کے موضوعات شامل ہوتے ہیں اور ہفتہ بھر کے دوران رونما ہونے والے واقعات کا خلاصہ دیا جاتا ہے۔ اس کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اخبارات کی ہفتہ وار ایڈیشنز۔ مختلف روزنامے اپنے اخبارات کے ساتھ ایک ہفتہ وار ایڈیشن شائع کرتے ہیں جسے اخبار کا میگزین بھی کہتے ہیں۔ اس میں رنگا رنگ تصاویر، ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات پر رپورٹس وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ ان میں ملکی معیشت، معاشرتی مسائل، سفرنامے اور آپ بیتیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ رسالے متنوع مواد کی وجہ سے خاص مقبول ہیں۔ ہفتہ روزہ میگزین اگرچہ زیادہ مقبول نہیں، مگر پھر بھی پاکستان میں ایک عرصے سے کئی ہفتہ روزہ میگزین کامیابی سے شائع ہو رہے ہیں۔ ان میں ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات پر چٹخارے دار تبصرے پڑھنے کو ملتے ہیں، جو قاری کے ذہن کو ہلکا پھلکا کرنے کے ساتھ ساتھ اطلاعات و معلومات کی فراہمی میں بھی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں چٹان زندگی، حرمت، صحافت اور ایشیا، لیل و نہار، اخبار جہاں اور فیملی، ندائے ملت، مکتب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فیشن میگزین سے مراد ایسے ہفتہ روز میگزین ہیں جن میں معلومات کم اور فیشن زیادہ ہوں۔ اس قسم کے میگزینوں میں خواتین و مرد حضرات کو جدید ملبوسات اور نئے رجحانات سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پکانا، خوبصورتی کے طریقے، طبی معلومات وغیرہ دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ان کی تعداد بہت محدود ہے۔ مجلہ انگریزی زبان کے لفظ کے پیریڈیکل کے مترادف ہے۔ اس سے مراد مخصوص وقفوں سے شائع ہونے والا مواد ہے، یعنی
مجلہ ایک خاص مدت یا دورانیے میں شائع ہونے والا مواد۔ ایک مجلوں میں شامل مواد مستقل نوعیت کا ہوتا ہے۔ ان میں زیادہ تر ادبی مواد شامل ہوتا ہے اور عالمی رجحانات کو قومی ادب میں شامل کر کے قومی ادب کو ترقی پذیر بنایا جاتا ہے۔ ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ماہانہ، 6 ماہی اور 6 ماہی۔ ان تینوں اقسام کے مجلات میں ایک ہی قسم کا مواد دیا جاتا ہے۔ یہ مجلے قومی ادب کی مزاج کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی ادبی رجحانات کو بھی اپنے ادب میں متعارف کروایا جاتا ہے اور ان پر تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مجلے ایک مخصوص طبقہ ہی پڑھتا ہے۔ اس قسم کے مجلوں میں غزلیں، نظمیں، افسانے، خاکے، تنقیدی مقالات اور تبصرے شائع ہوتے ہیں۔ مشہور مجلے درجہ ذیل ہیں: نقوش، فنون، اوراق، اردو زبان، نیرنگ، خیال، سویرا، سیپ اور مشرب ناب وغیرہ۔ ڈائجسٹ: امریکہ میگزین ریڈرز ڈائجسٹ کی مقبولیت کے بعد اردو صحافت میں بھی بے شمار ڈائجسٹ نکلے۔ ڈائجسٹ سے مراد ماہانہ رسالہ ہے، جس میں خبری اطلاعات کے علاوہ مستقل نوعیت کا مواد پڑھنے کو ملتا ہے۔ ان کو ہم درجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جاسوسی ڈائجسٹ: جاسوسی ڈائجسٹ میں مختلف جرائم اور سراغرسانی پر مبنی کہانیاں دی جاتی ہیں۔ اس قسم کے رسالوں میں سنسنی خیز اور تجسس زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں جاسوسی ڈائجسٹ، عمران ڈائجسٹ، سب رنگ ڈائجسٹ، امبر بیل ڈائجسٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خواتین ڈائجسٹ: عورتیں زیادہ تر رومان، کھانا پکانا، خوبصورتی کے طریقے، بچوں کی نگہداشت وغیرہ جیسے موضوعات رکھنے والے رسالے پڑھتی ہیں، جس سے خواتین کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ خواتین ڈائجسٹ میں زیادہ مشہور پاکیزہ خواتین ڈائجسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی ڈائجسٹ: مختلف مذہبی تنظیمیں مذہبی تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے ڈائجسٹ نکالتے ہیں، جس میں مذہبی مسائل اور ان کا حل دیا جاتا ہے اور عظیم مذہبی شخصیات کی زندگی پر مقالے تحریر کیے جاتے ہیں۔ سیاسی ڈائجسٹ: سیاست انسانی زندگی میں بڑی حد تک دخل انداز ہو چکی ہے۔ لوگ ملکی اور غیر ملکی سیاسی حالات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ ان سیاسی رسالوں میں ملکی و بین الاقوامی سیاست پر سیر حاصل تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ان میں توازن کی خاطر تفریحی مواد بھی شامل کیا جاتا ہے، مگر سیاسی مواد کا تبصرہ غالب رہتا ہے۔ اس قسم کے رسالوں میں سیارہ ڈائجسٹ، قومی ڈائجسٹ وغیرہ شامل ذکر ہے۔ پیشہ ورانہ یا گروہی رسالے: پیشہ ورانہ یا گروہی رسالوں سے مراد وہ رسالے ہیں جن میں کسی مخصوص پیشے سے متعلق یا معاشرے کے ایک مخصوص گروہ کے متعلق مواد شامل ہو۔ ان رسالوں کا موضوع مخصوص لوگوں اور مخصوص پیشے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایک مخصوص طبقہ ہی پڑھتا ہے۔ اس میں عام تفریحی مواد کی بجائے فنی علم زیادہ ہوتا ہے، جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ بعض ادارے اپنے کارکنوں کی تفریح کے لیے بھی رسائل جاری کرتے ہیں۔ اپنے پیشہ ورانہ رسالے میڈیکل، فلم، پولٹری، ٹیکنیک وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں، اور گروہی رسالوں میں بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، پھول اور نونہال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کتب حصول علم کا اہم ترین ذریعہ اور معاشرتی علوم کی ترسیل کا موجب بنتی ہے۔ انسان کے ذہن میں جب مختلف خیالات نے جنم لیا تو انسان نے سوچا کہ کیوں نہ ان خیالات کو آنے والی نسل کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ پس انسان نے اپنے خیالات کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے تجربات سے دوسرے لوگوں کے اشتراک کی خاطر اپنے خیالات و تجربات کو پتوں، کھالوں یا ہڈیوں پر لکھا۔ پھر اپنی ضرورت کے لیے اس نے کاغذ تیار کیا اور لکھنے کے عمل کو مزید محفوظ بنانے کے لیے چھاپا خانے کا قیام عمل میں لایا۔ کتاب کے ذریعے ہم کسی مخصوص علم میں تخصیص حاصل کرنے کے لیے مواد حاصل کرتے ہیں۔ کتاب اگرچہ صحافت میں شامل نہیں، مگر ابلاغ عام کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم آنے والی نسلوں تک اپنے نظریات و احساسات پہنچا سکتے ہیں، اور ماضی کے متعلق آج زیادہ تر علم ماضی کے حاصل شدہ کتب سے حاصل ہوا ہے، اس لیے کتاب ابلاغ عام کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔
پمفلٹ کو عرف عام میں کتابچہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 4، 8 یا 16 صفحات ہوتے ہیں۔ اس میں کسی مسئلہ یا واقعہ کی تفصیل نہیں بلکہ ایک ابتدائی تعارف کروایا جاتا ہے۔ اس میں متنوع مواد نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک ہی مسئلے کے بارے میں تمام ضروری تفاصیل دی جاتی ہیں۔ مثلا کسی کالج میں داخلے کا طریقہ کار بتانے کے لیے پمفلٹ تیار کروائے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نوعیت کی معلومات پہنچانے کے لیے شائع کروائے جاتے ہیں جس سے ضرورت مند افراد کی رہنمائی اور معلومات میں اضافے کا مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ پمفلٹ کے ذریعے ہی ہم ابلاغ عام کرتے ہیں اور مخصوص معلومات و اطلاعات دوسروں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ پوسٹرز، اشتہارات جو دیواروں وغیرہ پر آویزاں کیے جاتے ہیں پوسٹرز کہلاتے ہیں۔ ہنگامی اور وقتی اہمیت کے پیغامات لکھ کر مختلف جگہوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ ان پوسٹرز کا مقصد کسی چیز کے حق میں یا خلاف پراپوگنڈا کرنا یا فوری نوعیت کی معلومات پہنچانا ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے قارئین میں مختلف چیزوں کو متعارف کروائے جاتے ہیں۔ ان کی 3 ممکنہ اقسام ہو سکتی ہیں: کاغذی پوسٹر، لکڑی کے پوسٹر اور ٹین کے پوسٹر۔ کاغذی پوسٹر عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں، نہ تو یہ زیادہ دیر تک کسی چیز کے ساتھ چسپاں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ دیر تک ثابت رہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس لکڑی اور ٹین کے پوسٹرز مستقل اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان پر لکھا ہوا پیغام زیادہ دیر تک اپنی ابلاغی اہمیت رکھتا ہے۔ ان پوسٹرز میں تشہیر کے دوران یہ بات ضرور مد نظر رکھی جاتی ہے کہ ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے افراد بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں پوسٹرز پر تصاویر اور خاکے بھی دیے جاتے ہیں۔ ان میں مواد کو خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکے۔ پرکشش اور عام فہم زبان پوسٹرز کا تقاضا ہے۔ ان پر پیغام جلی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ صحافت اور ابلاغ عام میں فرق۔ صحافت کا لفظ صحیفے سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی کتاب یا رسالہ ہے، لیکن گزشتہ 2000 سال سے اس کا مطلب وہ چھپا ہوا مواد جو مقررہ وقفوں کے بعد شائع ہوتا ہے۔ اس میں اخبار بھی شامل ہے اور رسالے بھی، جبکہ ابلاغ کا لفظ بالغہ سے بنا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے پھیلانا، پہنچانا اور بھیجنا ہے۔ عربی زبان کے الفاظ تبلیغ اور ابلاغ ہم معنی ہیں سب، جبکہ ابلاغ عام ابلاغ کی ایک اہم ترین قسم ہے جس میں پیغام ایک شخص یا ادارے سے لوگوں کی وسیع تعداد تک کسی چینل کی وساطت سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اشتراک کے معلومات، خیالات یا اطلاعات کے تبادلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ بظاہر صحافت اور ابلاغ عام کا مقصد ایک ہی ہے، اطلاعات و معلومات کو عوام تک پہنچانا اور انہی حالات سے آگاہ کرنا، لیکن بنیادی فرق صحافت اور ابلاغ عام کے درمیان ان کے ذرائع کا ہے جس کی مدد سے ہم عوام تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ صحافت کے ذرائع میں اخبارات، رسائل، پمفلٹ، کتب اور پوسٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ صحافت کے دائرہ کار کو 3 مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے اور ہم انہی تناظر میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مندرجات کنٹینٹس کے اعتبار سے صحافت میں ٹیلی ویژن، ریڈیو کے خبرنامے، حالات حاضرہ کے پروگرام اور اخبارات و جرائد میں خبریں، کالم، فیچرز، مضامین، ادارے، خبری تصاویر، کارٹون اور مراسلہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ پروڈکشن کے اعتبار سے صحافتی دائرہ کار میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے چند ایک پروگرام، جبکہ ہر قسم کے اخبارات، جرائد اور رسائل کی ایڈیشنز شامل ہیں۔ کام کے اعتبار سے صحافت میں خبریں اکٹھی کرنا، اخبارات کی ایڈیٹنگ، خبروں کی لکھائی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی ادبی، علمی، سائنسی اور پیشہ ورانہ جرائد کی اشاعت اور ایڈیٹنگ شامل ہے۔ نتیجہ: صحافت سے مراد مختلف وقفوں اور دورانیوں کے بعد باقاعدہ شائع ہونے والے اخبارات و رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام، خبرنامے، حالات حاضرہ کے پروگرام شامل ہیں۔ ابلاغ عام سے مراد بہت بڑے پیمانے پر، یعنی ایک ہی وقت میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں، اربوں لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔
تبلیغ ذرائع ابلاغ میں اخبارات و جرائد، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلمیں، کتب، پوسٹرز، پمفلیٹس، جلسہائے عام، ویڈیو، آڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابلاغ عام میں وہ تمام ذرائع بھی شامل ہوتے ہیں جو صحافت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ وضاحت: بنیادی طور پر صحافت بھی ابلاغ عام کا ایک حصہ ہے، اور جب ہم اس کا موازنہ ابلاغ عام سے کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلاغ عام صحافت کی نسبت زیادہ وسیع ہے، جبکہ صحافت ابلاغ عام کی نسبت محدود ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ابلاغ عام میں دوسرے مختلف ذرائع ابلاغ کے علاوہ صحافت کے دائرہ کار میں آنے والے تمام ذرائع بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحافت ذرائع ابلاغ کے طور پر ہی صحیح ابلاغ عام کا ایک جز یا حصہ بن جاتے ہیں۔ ابلاغ عام اور صحافت میں فرق کا تقابلی اب جائزہ لیتے ہیں۔ ابلاغ عام اطلاعات و معلومات پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ ہونے کے علاوہ ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پیغام کی ترسیل کا بھی ذریعہ ہے۔ صحافت ابلاغ عام کی نسبت اطلاعات و معلومات پہنچانے کا سست ذریعہ ہے، اور یہ ابلاغ عام کے مقابلے میں کثیر تعداد عوام تک پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ ابلاغ عام دوسرے ذرائع ابلاغ کا محتاج ہے، جس کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، جرائد، فلم، آڈیو، کتب، جلسہائے عام، انٹرنیٹ، پوسٹرز اور پمفلیٹس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحافت کسی دوسرے ذرائع ابلاغ کی محتاج نہیں، کیونکہ صحافت خود ایک ذریعہ ہے۔ ابلاغ عام میں براہ راست نشریات پیش کی جاتی ہیں، صحافت میں براہ راست نشریات پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابلاغ عام میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد تک پیغام یا معلومات پہنچانے کے لیے تحریر اور تقریر دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ صحافت میں لوگوں تک اطلاعات، پیغامات یا معلومات پہنچانے کے لیے صرف تحریر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ابلاغ عام ایک مسلسل عمل ہے جس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہے۔ صحافت ایک مسلسل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے پیغامات و اطلاعات ایک مخصوص وقفے کے بعد پہنچائی جاتی ہیں۔ ابلاغ عام میں رواں تبصرے پیش کیے جاتے ہیں، صحافت میں رواں تبصرے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ابلاغ عام میں متحرک تصاویر پیش کی جاتی ہیں، صحافت میں متحرک تصویر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ابلاغ عام میں مختلف معاشرتی اور سماجی تقریبات اور حادثات وغیرہ کے مقام کو اصل حالت میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ صحافت میں مختلف معاشرتی اور سماجی تقاریب اور حادثات وغیرہ کے مقامات کو ان کی اصلی حالت میں دکھانا ممکن نہیں۔ ابلاغ عام کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ابلاغ عام کے دائرہ کار میں صحافت کے دائرہ کار میں آنے والے اخبارات و جرائد اور ریڈیو، ٹیلی ویژن کی خبرناموں اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے ذرائع ابلاغ مثلا جلسہ عام، انٹرنیٹ، ویڈیو، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کتب، پمفلیٹس اور پوسٹرز بھی شامل ہوتے ہیں۔ صحافت کا دائرہ کار محدود ہے۔ صحافت کے دائرہ کار میں کسی خاص وقفے کے ساتھ باقاعدہ شائع ہونے والے اخبارات و جرائد اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خبرنامے اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی آتے ہیں۔ اب موازنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحافت دراصل ابلاغ عام کا ہی ایک حصہ ہے۔ صحافت ابلاغ عام کی نسبت کافی محدود ابلاغ ہے۔ اب یہاں تک ذکر کرنے کے بعد اب صحافت کا جو تصور ہے وہ آگے ذکر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے لیے ہمارا یہ درس اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے یہ صحافت کا جو تصور ہے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔